اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام معزز قابل قدر لائق صد عزت و احترام شرکائے اجتماع جمعہ سے التماس ہے ایک بار بآواز بلند اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ارسال کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دا زمانہ دوہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، دوہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ دوہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ دل ہے ملکیت، جان ہے امانت حسین کی۔ دل ہے ملکیت، جان ہے امانت حسین کی۔ ارزاں ملی ہے کتنی محبت حسین کی۔ اگر دل دے کر جان سے گزر کر حسین کی محبت لے جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ دل ہے ملکیت، جان ہے امانت حسین کی۔ ارزاں ملی ہے کتنی محبت حسین کی۔ دور یزید ہو یا دور جدید ہو، ہائے 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 ہائے، دور یزید ہو، دور جدید ہو یا دور جدید ہو، ہر دور کے لیے ہے امامت حسین۔ ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی۔ انسانیت ہے، انسانیت ہے کرب و بلا میں پھنسی ہوئی۔ انسانیت ہے کرب و بلا میں پھنسی ہوئی، ہے آج بھی جہان کو ضرورت حسین کی۔ چھینٹوں سے خون کے، چھینٹوں سے خون کے گلشن دی پر بہار ہے۔ چھینٹوں سے خون کے گلشن دی پر بہار ہے۔ کیا گل کھلا گئی ہے شہادت حسین کی۔ ہائے 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 ہائے، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی۔ سب سے جانا دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، لوہے جہاں پہ شبت ہے عظمت حسین کی۔
دین مبین کو کر گئی تابندہ حشر تلک، دین مبین کو کر گئی تابندہ حشر تلک، میدان کربلا میں شجاعت حسین نظمی ہو خاک روبیے کرب و بلا نصیب، خاک روبی جھاڑو پھیرنا، خاک روبی کا معنی اسی ہے نا، خاک روب، آج خاک روب نہیں آیا، خاک روبی جھاڑو پھیرنا، نظمی ہو خاک روبیے کرب و بلا نصیب، پلتے ہو میری اور تربت حسین کی، ہائے 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 دیکھیے عاشق کے حسن طلب سے قربان جائیں، عاشق کے اشتیاق پہ فدا ہو جائیں۔ دیکھیے عاشق کا خواہش مند ہے، اللہ کے دربار میں التجا سنا ہے کہ مولا وہ وقت بھی لا جب میں اپنی پلکوں سے حسین کی قبر پہ جھاڑو پھیروں، نظمی ہو خاک روبیے کرب و بلا نصیب، پلتے ہو میری اور تربت حسین کی، حیا کی ملکہ، حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، پتی سب میرے آگے آ جائیں نا، بسم اللہ آ جائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ذرا بنائیں ذرا بچہ کے لیے، ماشاء اللہ، سلسبیل پتہ ہے نا، جنت میں بہنے والی نہیں، حیا کی ملکہ، حیا کی ملکہ، حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، بولیے نا یارو، بولیے نا میرے ساتھ ساتھ بولیے نا ذرا، حیا کی ملکہ، حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، حضور زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ نانے گیا کسی کا نہیں نانا، وہ ماں گئی کسی کی ماں بھی نہیں، ہائے 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 ہائے، وہ نانے گیا کسی کا نہیں نانا، وہ ماں گئی کسی کی ماں بھی نہیں، اگے ہوئی بھی نہیں،
ہوں ہے بھی کوئی نہیں، اگوں ہن دا کوئی مکان بھی نہیں۔ جز حسین ابن علی، جز حسین ابن علی کون؟ کہانی کس کی؟ جز حسین ابن علی کون؟ کہانی کس کی؟ آج تک نہ ہوئی بات پرانی کس کی؟ بدلائے وقت کو ملی ہے روانی کس کی؟ لشکر ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ سو کے مقتل میں دو عالم کو جگایا کس نے؟ ہائے سنو، خدا کے لیے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شبیر، خدا کے بندو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شبیر وہ قرآن میں مصائب ہے، کس میں؟ قرآن میں مصائب، مصیبتاں دا قرآن سنو گے؟ بولو بولو۔ شبیر وہ قرآن، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ اس میں الحمد ہے سکینہ تو والناس ہے افگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے افتخار ملت، اور سے افتخار ملت، جگر گوشہ افتخار ملت۔ شبیر وہ قرآن میں مصائب ہے کہ اس میں الحمد ہے سکینہ تو والناس ہے افضل۔ لوگ کہتے ہیں بے خبر، بے دین، بدعقیدہ، دشمنان اصحاب رسول الزام تراشی کرتے ہیں، یہ بے حقیقت، بے بنیاد ٹھٹھا کرتے ہیں، کذب بیانی، دروغ گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ جب حکومتوں کی بات ہوتی، خلافتوں کی بات ہوتی تو صحابہ آگے آگے ہوتے، جب جانوں کے نذرانے دینے کی بات ہوتی تو اہل بیت آگے آگے ہوتے۔ کہتے ہیں جب حکومتوں خلافتوں کی بات ہوتی تو صحابہ آگے آگے ہوتے، جب جانوں کے نذرانے دینے کی بات ہوتی تو اہل بیت آگے ہوتے۔ ان ظالموں سے پوچھو، بدبختو، بس اتنا تو بتا دو کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ بدبختو بتاؤ، یہ آیت میدان کربلا میں اتری یا میدان بدر میں اتری؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردانہ کہو، زندہ ہے۔ ہاں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے، البتہ ہاں وہ ضرور زندہ ہیں۔ یہ آیت کربلا میں اتری یا بدر میں اتری؟
تو جن کی شہادتوں پر اللہ اپنی شہادت پیش کر رہا ہے. جملہ سنیے ان کی شہادتوں پر اللہ اپنی شہادت پیش کر رہا. وہ شہدائے بدر نہیں تو اور کون ہے؟ وہ مجاہدین بدر نہیں تو اور کون ہے؟ جب یہ مصطفیٰ سے حکم سے لبیک کہتے ہوئے نکلے، بے سر و سامان نہتے، حکم مصطفیٰ کو عزیز تر جانا، کوئی پرواہ نہیں، تلوار ہے نہیں ہے کوئی فکر نہیں، سواری ہے نہیں ہے کوئی فکر نہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لیے، سوتے پکڑ لیے، کھڑیاں پکڑ لی، درختوں کی شاخیں پکڑ لی، سواری نہیں تو کوئی بات نہیں، پیدل ہی دوڑ پڑے مدینہ منورہ سے 80 میل دور بدر کا مقام. بے سر و سامان، نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ زرہ، نہ اسلحہ، نہ آلات جنگ، نہ سامان حرب، نہ سواریاں، کمزور جسم، پھٹے ہوئے لباس، لیکن پیشانیاں نور ایمان سے جگمگ جگمگ. ادھر یہ چلے مجاہدوں کا یہ قافلہ چلا، ادھر آیت کی شکل میں کمک پہنچی. ادھر آیت کی شکل میں کمک پہنچی. لا تقولو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تو اس آیت پر سب سے پہلے عمل کیا مجاہدین بدر نے. اس آیت کا اولین مصداق ہے مجاہدین بدر. اس آیت پر سب سے پہلے عمل کیا مجاہدین بدر نے. کربلا والوں نے تو بدر والوں کی سنت پہ عمل کیا. کتنی بڑی بکواس ہے. حکومتوں خلافتوں کی بات ہوتی تو صحابہ آگے، جان دینے کی بات ہوتی تو اہل بیت آگے. کتنی بڑی بکواس ہے. کون سا مقام ایسا ہے جہاں صحابہ نے جان دینے سے گریز کیا ہو، جہاں حکم مصطفیٰ پر جان کو ترجیح دی ہو. ارے مصطفیٰ کی زبان تو زبان رہی، وہ مصطفیٰ کے چہرے کے تیور دیکھ کر جان دینے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. چہرے کے تیور دیکھ کر جان دینے سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مکہ میں بھی صحابہ تھے، ابھی زندہ تھے بہت سارے، مدینہ میں صحابہ تھے زندہ تھے بہت سارے، پورے حجاز میں پھیلے تھے صحابہ زندہ تھے بہت سارے. حسین کو اکیلے بھیج دیا، جا کے لڑ مر جان دے. کیوں نہیں گئے صاحب؟ 72 گئے. کتنے؟ 72 تھے کل ملا کے جو شہید بھی ہوئے. تو صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ لشکر کیوں نہیں بنایا؟ حسین کے ہمراہ کیوں نہیں گئے؟ حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حسین کو تنہ تنہا بھیج دیا. گویا صحابہ کے دلوں میں حسین کی الفت نہ تھی، خوب نہ تھی. وہ اس بات پہ خوش تھے کہ اسے موت کے رستے پہ چلا کر ہمارے رستے کا کانٹا دور ہو جائے گا، اس لیے ساتھ نہیں گئے. کہ حسین کے مرنے پر انہیں خوشی تھی. ہم کہتے ہیں سنی اے ظالموں، صحابہ حسین کے ساتھ جہاد کے لیے تب جاتے، صحابہ حسین کے ہمراہ تب جاتے، صحابہ لشکر بنا کر حسین کے ساتھ تب جاتے جب حسین نے اعلان جہاد کیا ہوتا.
کے لیے جا رہا ہوں میرا ساتھ دو، پھر صحابہ ساتھ نہ دیتے تب تو قصوروار تھے، بولیے نا۔ اور جب حسین نے اعلان جہاد کیا ہی نہیں، لڑنے کے لیے گئے نہیں، جنگ کے لیے گئے نہیں، حسین کے وہم و خیال میں بھی جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ اگر حسین جنگ کے لیے جاتا تو زینب کو ساتھ لے کے نہ جاتا۔ خدا کے لیے بولو میرا ساتھ دو ذرا، بولو بولو ذرا۔ ہاں حسین جہاد کے لیے جاتے تو بیویاں ساتھ لے کے نہ جاتے، بیٹیاں ساتھ لے کے نہ جاتے، بہنیں ساتھ لے کے نہ جاتے، دودھ پیتے بچے ساتھ لے کے نہ جاتے۔ وہ تو جنگ کے لیے گئے نہیں، خدا کی قسم حسین کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، حسین پہ جنگ ٹھونسی گئی۔ حسین کو جنگ کا نشانہ بنایا گیا، حسین جنگ کے لیے نہیں گئے، حسین تو مدینے سے کربلا تبلیغ دین کے لیے گئے۔ حسین فقط تبلیغ دین کے لیے گئے، بس تبلیغ دین کے لیے۔ جنگ حسین پہ مسلط کی گئی، جنگ حسین پر۔ اچھا دوستو، ہائے 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 سبحان اللہ، عجیب مقام ہے گفتگو کا، بڑا عجیب مقام آ گیا ہے، بڑا عجیب مقام آ گیا گفتگو کا۔ بس اپنی توجہات کو میرے ساتھ ساتھ چلاتے رہو، کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا بولیے، اکیلے بھیج دیا حسین کو، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عزیزو ان سے بس یہ پوچھو، یہ بتاؤ شہید ہوئے 72، ان 72 میں سے اہل بیت کے افراد کتنے ہیں اور غیر اہل بیت کتنے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے ذاکروں سے پوچھ لو، دانتوں تلے انگلیاں دبا کے بیٹھ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں، جھوٹے دعوے دار، خدا کی قسم جھوٹے دعوے دار، تسلط بناوٹ تکلفی تکلف، کوئی اخلاص نہیں، کوئی اثار نہیں، کوئی قلبی محبت نہیں، سب زبانی جمع کر۔ پوچھو بڑے سے بڑے ذاکر سے پوچھو، اہل بیت کتنے تھے شہید ہونے والے، دوسرے کتنے تھے؟ چپ سادھ لیں گے۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے سنی عالم سے پوچھو، وہ جواب دے گا کہ اہل بیت کے جو افراد شہید ہوئے ان کی تعداد 21 ہے۔ باقی سب رفقا تھے، مشیر تھے، جنہیں حسین دوست بنا کے رفیق سفر کے طور پہ، مشیر کے طور پہ ساتھ لے کے گئے تھے۔ اہل بیت کے افراد جو شہید ہوئے کربلا میں وہ 21 تھے۔ اچھا، 2 بیٹے حسین کے، سن لو، نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا، آپ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں یار۔ ان میں سے 2 بیٹے حسین کے، 4 بیٹے حسن کے، 6 بیٹے علی کے۔ علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں؟ 6، 2 نہیں، عباس اور حسین نہیں، 4 اور بھی ہیں، جو علی کی غیر فاطمی اولاد ہے۔ فاطمی اولاد، فاطمی بیٹے 2 ہی ہیں، حسن حسین۔ علی کے کل 18 بیٹے تھے۔
2 فاطمی 16 دوسری بیویوں سے غیر فاطمی جنہیں علوی کہتے ہیں، جنہیں علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، حسن کے 4 بیٹے، 1 نہیں، قاسم نہیں، 3 اور بھی ہیں۔ اچھا پوچھو نام کیا ہے؟ چپ کر دیں، یا تو پتہ نہیں یا جان بوجھ کے نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ نام بتا دیے تو عقیدہ ننگا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے نام بتا دیے تو عقیدہ ننگا ہو جائے گا، عقیدہ ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو جائے گا، جھوٹ کا پول کھل جائے گا، دھندا بند ہو جائے گا۔ نام نہیں بتائیں گے، روٹی روزی بند ہو جائے گی، نام نہیں بتائیں گے۔ اس لیے بس یہ کہیں گے 2 بیٹے حسین کے تھے، علی اکبر علی اصغر، 1 بیٹا حسن کا تھا قاسم، 2 بیٹے علی کے تھے عباس اور حسین۔ ہم سے پوچھو سنیوں سے، نام بھی پوچھو، تعداد بھی پوچھو، ان کے نام سن کے تمہیں پتا چل جائے گا کہ ان میں جھگڑا تھا کہ محبت تھی۔ 2 بیٹے شہید ہوئے حسین کے، علی اکبر علی اصغر، 4 شہید ہوئے حسن کے، ان کے نام بھی سن لو، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، عمر ابن حسن۔ اور 6 بیٹے علی کے شہید ہوئے کربلا میں، ان کے نام سن لو، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، حسین ابن علی۔ حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ان میں سے 2 کا نام، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا عمر۔ علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عثمان۔ ایمان سے بتاؤ، کوئی ہے یا آپ میں سے جو کسی دشمن صحابہ کے نام سے، دشمن اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے؟ ہے کوئی جو شمر کے نام پہ بچے کا نام رکھے، جو خولی کے نام پہ بچے کا نام رکھے، جو یزید کے نام پہ بچے کا نام رکھے؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی محب اہل بیت، جملہ سنیے، کوئی محب اہل بیت کسی دشمن اہل بیت کے نام پر، کسی دشمن اہل بیت کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا۔ یارو، جب ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ کسی دشمن اہل بیت کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھتے، تو خود اہل بیت نے اپنے دشمنوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کیوں رکھ دیا؟ بولیے نا یارو۔ میرے مولا حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا عمر۔ مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عثمان۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیت اطہار خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بچوں کی صورت میں ہمارے گھروں میں اصحاب ثلاثہ کے ناموں کا چرچا ہوتا رہے۔ پھر تو واپس چلو اسی بات کی طرف۔ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ 72 کی صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے کربلا؟ میں نے کہا پاگلو، نادانو، اہل بیت کے جو افراد شہید ہوئے وہ ہیں 21،
باقی کے امن کون تھے؟ یار کسے سنائیں یہ باتیں، کسے سنائیں یہ باتیں، کسے سنائیں یہ باتیں؟ خدا کی قسم، اہل کل شہید ہوئے 72، ان میں 21 ہیں اہل بیت، 72 میں سے 21 نکالو، باقی کتنے رہ گئے؟ 51۔ اور 51 کون سانا؟ یا صحابہ سانا، یا صحابہ کے بچے سانا۔ اب بول یارا، بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر صبح کے ستارے نے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کیا، مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے اہل مدینہ کو نماز فجر کے لیے بلایا۔ سورج طلوع ہوا، مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے، اندھیرا چھٹ گیا۔ اہل مدینہ کو حسین کے مدینہ چھوڑنے کا علم تب ہوا جب اونٹوں پہ سامان لادا جا چکا تھا۔ عفت مآب بیبیاں اماریوں پہ سوار ہو چکی تھی اور شہزادہ علی اکبر نے اونٹوں کی مہار پکڑ لی تھی۔ جب اہل مدینہ کو اہل بیت طہار کے اس مقدس و نورانی قافلے کا مدینہ چھوڑنے کا پتہ چلا تو ایک کوہرام مچ گیا، حشر برپا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ بچوں نے اونو محمد کے ہاتھ تھام لیے، عورتیں سیدہ زینب کی اماری سے چمٹ گئیں، جوانوں نے اکبر و عباس کے پاؤں پکڑ لیے اور بوڑھے دامنے حسین سے لپٹ گئے۔ حسین خدا را مدینہ چھوڑ کے نہ جا، مگر میرے حسین کا ارادہ اصل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا، دل مضبوط تھا۔ کہا اہل مکہ تمہاری ہمدردی کا شکریہ، تمہاری خیر خواہی لائق تحسین و آفرین، تمہاری عقیدت و محبت پہ نثار، مگر کیا کروں، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر۔ ہائے 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 ہائے، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ ادھر سیدہ کے لال کی بیٹی، سیدہ کا لال، ہائے 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 ہائے، سیدہ کے لال کی بیٹی سورہ
اسے ابھی تک یقین ہے میں ساتھ جا رہی ہوں. اسے باپ سے جدائی کا، پھوپھی زینب سے دوری کا، اکبر و اصغر و زین العابدین سے بچھڑنے کا، ماں کی آنکھوں سے اوجل ہونے کا پتہ تب چلا جب حسین نے کلاوے میں بھر کے کہا بیٹی تو بیمار ہے، تو مدینے میں ہی رہ جا. شفیق باپ کی زبان سے سن کر بیٹی غش کھا کے گر پڑی. ہوش آیا تو کبھی پھوپھی زینب کے سامنے درخواست کرتی ہے، کبھی ماں شہر بانوں کی منتیں کرتی ہے، کبھی بھیا علی اکبر کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کبھی بابا حسین کے دامنے کرم سے چمٹتی ہے. جب دیکھا کوئی درخواست منظور نہیں ہو رہی، عرض کی بابا جان بیمار ہوں دوا کون دے گا، دکھی ہوں حال کون پوچھے گا، تڑپوں گی دلاسا کون دے گا، روؤں گی گلے سے لگا کے چپ کون کرائے گا. اور یہاں بولے افتخار ملت کدے آسرے سے چھڈ چلے آئے. کدے آسرے سے چھڈ چلے آئے، ایتھے کون میرا غمخار بابا، بعد مرن دے جندرے وجدے نے تو تے جیندیاں ہی چلے مار بابا. روندی رواں گی ویراں نو یاد کر کے، دے گا کون مینوں پیار بابا، چکی جاواں گی جان نماز تیرا، کر لے بندیاں وچ شمار بابا. چکی جاواں گی جان نماز تیرا، چکی جاواں گی جان نماز تیرا، کر لے باندیاں وچ شمار بابا. میرے حسین کے ضبط کے سب بندھن ٹوٹ گئے، آنسو بہ نکلے، دل پہ قابو نہ رہا. بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا میری لخت جگر جانے بدر نور نظر، کیا کروں منزل دور ہے، راستہ دشوار ہے، گرمی سخت ہے، تو بیمار ہے، یہیں رہ جا، 1 مہینے کے بعد اکبر آئے گا تجھے ساتھ لے جائے گا. سغرا نے عرض کی بابا منزل دور ہے تو کیا ہوا، راستہ دشوار ہے تو کیا ہوا، سواری نہیں ہے تو کیا ہوا. تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی. تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی، اپنا دکھ نہ بتاؤں گی تجھ کو، راستے میں نہ ستاؤں گی تجھ کو، جب جی گھبرائے گا میرا دیکھ لوں گی اصغر کا چہرہ. خالی جھولا خالی جھولا خالی جھولا، جھلاؤں گی کس کو، لوریاں دے کے سلاؤں گی کس کو.
میری امید نہ توڑ بابا، اکیلی مجھے نہ چھوڑ بابا۔ بابا سواری نہیں ہے تو کیا ہوا، جس گھوڑے پہ میرا اصغر سوار ہے میں اس گھوڑے کے آگے آگے دوڑتے جاؤں گی۔ بابا مجھے بھوک پیاس قبول ہے، سفر کی صعوبتیں منظور ہیں، میں پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں گی، ندیاں عبور کر جاؤں گی۔ بابا بیٹی سمجھ کے نہ صحیح، خادمہ سمجھ کے ہی ساتھ لے جا۔ جب دیکھا باپ نہیں مانتا، حسرت بھری نگاہوں سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا۔ اکبر سمجھ گیا میری بہن کیا چاہتی ہے۔ اکبر نے کہا بابا اگر آج آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ بابا آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ میرے امام نے پرسوز آہ بھری، کہا بیٹا اکبر بات تو نے ٹھیک کہی ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تیری بہن سغرا کربلا کا منظر دیکھ نہ سکے گی، اور میری بہن زینب نے تو تمہاری لاشوں کا پہرا دینا۔ بس عزیزو اس سے زیادہ سخت نہیں ہے، یہ اگلے جمعے صحیح، اس سے آگے اگلے جمعے صحیح، اس سے زیادہ نہیں، حوصلہ نہیں پاتا۔ یہ بتاؤ میرا حسین جب شہید ہوا تو کس حالت میں تھا؟ نماز میں اور نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج۔ میرے اللہ نے تحفے کے طور پہ دی نماز مصطفیٰ کو۔ میرے عزیزو ایک جملے میں شان حسین بیان کرنے والا ہوں، ایک جملے میں شان حسین، بس آپ کی توجہ ہاتھ کے سہارے، آپ کے حسن سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کی خوش عقیدگی اور آپ کی بصیرت و ذکاوت قلبیہ پر تکیہ کرتے ہوئے ایک جملے میں شان حسین بیان کروں گا۔ میرے حسین نے گردن کٹوائی نماز میں۔ میرے عزیزو جملہ سننا، میرے حسین نے گردن کٹوائی نماز میں، اور نماز مصطفیٰ کو ملی معراج میں۔ کہا پیارے اتنے لمبے چوڑے فاصلے عبور کر کے آیا ہے، جی چاہتا ہے کہ تجھے کوئی تحفہ دے کے بھیجوں۔ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا حبیب میرے خزانوں میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ نماز کا ہے، یہ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے میری طرف سے لیتا جا۔ میرے عزیزو جملہ سنو، میرے دوستو یہ تاریخی جملہ، یہ نمول جملہ، ایک جملے میں شان حسین۔ نبی کو
معراج میں نماز ملی. آپ سنیے گا، اب تینوں بھائی بالخصوص نبی کو معراج میں نماز ملی. پس منظر پھر سن لو جملے کا. حسین نے سر کٹایا نماز میں، شہید ہوئے نماز میں، اور نماز مصطفیٰ کو شب معراج اللہ سے بطور تحفہ ملی. پس منظر سن لیا، اب جملہ سنو. نبی کو معراج میں نماز ملی. معراج میں نماز مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی، اور حسین کو نماز میں معراج ملی. مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی. مصطفیٰ کو معراج میں نماز مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی، اور حسین کو نماز میں معراج ملی. اور پھر سن لو یارو، میرے عزیزو، آپ کے حسن سماعت پہ تکیہ کرتے ہوئے جملہ کہہ دیا ہے. قسم خدا کہ آپ کے حسن سماعت پہ، آپ کے شعور پہ، آپ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے پر، اور آپ کے مشکل سے مشکل جملوں کو بھی آسانی سے سمجھ لینے کی صلاحیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی. مصطفیٰ کو معراج میں نماز ملی، اور حسین کو نماز میں معراج ملی.